blessings for all nations. خدا ان کی مقدس اور پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس مرکز رسول کی انجیل، مقدس مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم صرف اور صرف اس کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ جی لکھا دیا یہ سبھی نے؟ سبھی کا بائبل مقدس ہے جو پڑھ سکتے ہیں بچے؟ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فیلفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے دائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹ فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکلا۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ خدا ان کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ آج کا وہ کوئی بتا سکتا ہے کہ مضمون کیا ہے؟ گراسینی بدرو گرفتار۔ جی آج کے مقدس کلام میں سے آج ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ایک واقعہ نہایت مشہور واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ بارہا ہم سنڈے اسکول میں بھی سیکھتے آئے ہیں، اور ویسے بھی ہم ان کے اوپر بہت سارے جو مضامین ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں سیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا اپنے لحاظ سے سیکھیں گے، کیونکہ خداوند کا مقدس کلام ہمیشہ ہمارے لیے بولتا ہے۔ ہر ایک شخص اگر کوئی سوچے تو یہ بات جان لے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے باہر ہوں۔ اگر جو کان سن رہے ہیں، چاہے گھروں میں بیٹھے یا کہیں بھی سن رہے ہیں، خداوند کا مقدس کلام ان کے لیے بھی بولتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کو قبول کریں۔ خداوند کا کلام اثر رکھتا ہے، لیکن چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا، اور جب وہ تاثیر بے تاثیر نہیں لوٹتا تو ضرور ہے کہ تاثیر جو ہے وہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پاری صاحب نے ساڑھے تک گل کی ہے۔ کیا پاری صاحب آپ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ کیا آپ کو اندرونی طور پر جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیں اندر سے بھی جانتی ہے، وہ خدا پاک روح ہے۔ کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے درمیان خداوند خدا کی ذات پاک روح کے لحاظ سے موجود ہے۔ وہ جب یہاں پر موجود ہے تو وہ اندر کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں اپنے لکھا ہے کہ وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا جو اپنے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے۔ کہاں پر چھپائیں گے؟ خدا تو تہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ کیا ہم گاتے ہیں؟ زمین یا تیما چی میں چلے جاوتے ہوتے بھی تو موجود ہے، آسمان تے چڑھ جاؤ ہوتے بھی، سمندر تو پار چلے جاوتے ہوتے بھی، کدھر ہم جا سکتے ہیں؟ ہم کہیں نہیں جا سکتے۔
لکھا ہے اس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور ان کو کہیں جگہ جتنے زمین آسمان کو جگہ نہیں ملن دی تو سانو مل جائے، ساڈیاں سوچاں مل جائے. کتنے ہی چاہے ہم گڑھے کھود کے اندر بیٹھ جائیں کچھ نہیں ہو سکتا. جی یہاں پر ہے کہ گرسینیوں میں ایک بدروق رشتہ جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آیا. اب یہ جو واقعہ ہے یہ جھیل سے فوراً بعد جب وہ اترے ہیں، ہم نے جھیل کے بارے میں دیکھا تھا کہ جب جھیل میں طوفان آیا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنا جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ تھم جا. ہوا کو بھی حکم دیا اور پانی کو بھی حکم دیا کہ تھم جا، اور کیا ہوا؟ وہاں پر بڑا امن ہو گیا. خدا کی ذات ہماری زندگی میں امن کرنے میں قادر ہے. ہاللیلویا. اور چھوٹا امن نہیں، بڑا امن ہو گیا. کیا ہوا جی؟ بڑا امن ہو گیا. اور جیسے ہی وہ اترتے ہیں، ہم نے یہ میسج سنا ہوا ہے نا، سنا ہوا ہے میسج. کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا. یہ جو طوفان والا تھا، کشتی میں طوفان، بہت گھٹ لوگ باقی نبے نے تو یہ سنا ہوا ہے، سبھی نے سنا ہوا ہے. بشرط سانو یاد نہیں ہے. سانو یہ یاد ضرور ہے کہ کنیاں چٹکیاں بچ پاؤنیاں لوڑ دیا. ٹھیک ہے، کتنے ہم نے پیسے جو ہیں وہ کرنے ہیں. اور میں خود اپنی بات بتاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں، چاہے دور کھڑے ہونا تو جو دکاندار کہہ رہا ہوتا ہے تو ہمارے کام ادھر ہی ہوتے ہیں، چاہے کتنے مرضی بزی ہوئے. کیوں؟ ہم نے 10 روپے بھی بچانے ہیں، 2 روپے بھی، 5 روپے بھی، 4 روپے بھی بچانے ہیں. تو پھر ہم اچانک سے کیا کہتے ہیں، بھائی اتنے پیسے دے دیں. تو بندہ کہتا ہے نہیں جی اتنے بن دے گا. تو وہاں پر ہمیں ہر ایک روپے کا حساب ہے، لیکن پچھلے سنڈے کا میسج یاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر گرسینیوں میں جب خداوند یسوع مسیح اترتے ہیں، اس کے شاگرد اترتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کو ملا، ان سے دوڑ کر وہ خداوند یسوع مسیح سے ملتا ہے. اور وہ کہاں پر رہتا تھا؟ کہاں پر؟ قبروں میں رہتا تھا، وہ ویرانوں میں رہتا تھا. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے اس بات کو جان لیں. وہ قبروں میں رہتا، رات بھر جو تھا وہ قبروں میں رہتا اور چلاتا، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نوکیلے پتھروں سے جو تھا وہ نوچتا اور اپنے آپ کو زخم لگاتا. لوگوں نے یا اس کے گھر والوں نے ہو سکتا ہے اس کو زنجیروں سے، بیڑیوں سے، لوہے کی زنجیروں سے باندھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اس قدر طاقت تھی کہ وہ کیا تھا، ان کو کیا کرتا؟ توڑ دیتا. اور توڑنے کے بعد پھر آوارہ گھومنا شروع کرتا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی، اور اپنے لیے تو وہ نقصان کر ہی رہا ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا. کیونکہ ایسے شخص جو ہے وہ یقینی طور پر اس کے اندر کیا ہے جی؟ ایک تو نہیں بدلو، لشکر اس کے اندر ہے. کتنے جی؟ لشکر اس کے اندر ہے. لشکر جب اس کے اندر ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر جو طاقت موجود ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. لشکر ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ دیکھیں تو لشکر کی سوچ نے ہم ویسے مجازی طور پر کہہ سکتے، فرضاً کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس بات کو سوچ لیں کہ 2000 سے بھی زیادہ ہوں گے، 5000 سے بھی زیادہ ہوں گے. لیکن اس کو ہم دیکھیں گے اس میں سے، کیونکہ اس کے ایگزیکٹ جو فگر ہے وہ ہم جو ہے سوچنے کی کوشش کریں گے، فرض کرنے کی کوشش کریں گے خدا ان کے مقدس کلام میں سے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ جو گراسینیوں کا علاقہ تھا، یہ 3 علاقوں، 3 شہروں سے مل کر بنتا تھا. 3 شہروں سے مل کر بنتا تھا. اور یہ 3 شہر جو تھے، ان کے نام جو ہیں وہ تینوں اناجیل میں علیحدہ سے آئے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بہتر طور پر سمجھا سکوں، وضاحت سے سمجھا سکوں. یہ 3 شہروں سے مل کر بنتا تھا، کیونکہ متی رسول کی انجیل میں اس کے 8ویں باب میں یہاں پر گدرینی لکھا ہے. لفظ کیا آیا ہے؟ گدرینی لفظ ہے. اور مرکز رسول کی انجیل میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ گراسینیوں. کیا لکھا ہے؟ گراسینی لکھا ہوا ہے. اور مقدس لوکا طبیب کی انجیل میں 8ویں باب میں جرجاسی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ تینوں علاقے تھے، یہ تینوں شہر تھے جو دکپلوس کے ساتھ رہتے تھے. کس کے ساتھ؟ دکپلوس کے ساتھ رہتے تھے. دکپلوس کے ساتھ یہ ایک شہر ہے. تو یہاں پر اس کا جو مخفف بنتے تھے وہ گدرا،
گراسا اور جرجاسا تھا۔ اب یہ جو شخص تھا کیونکہ گدرا جو تھا وہاں سے نکلا ہے، وہ اس لیے نکلا ہے کیونکہ اگر ہم گدرا کی تھوڑی سی تاریخ کو کنوز کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ ایک کھنڈرات کی جگہ تھی، وہاں پر ویرانہ موجود تھا۔ کھنڈر کیا ہوتے ہیں؟ سنسان ہوتے ہیں، ویران ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر تھی نہیں، لیکن کھنڈرات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر کوئی شخص آتا جاتا نہیں ہے، وہ ویرانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا قبرستان تھا، بہت بڑا اونچے پہاڑ پر قبرستان تھا، کیونکہ آپ دیکھیں تو لکھا ہے پہاڑ سے وہ آیا ہے، تو وہاں پر بہت بڑا قبرستان تھا، اور وہاں پر میدان میں بڑی بڑی سلیبیں پڑی ہوتی تھی، بڑے بڑے ڈھکن پڑے ہوتے تھے ان پتھروں کے جو قبروں کے اوپر دیے جاتے تھے۔ اب یہ وہاں سے قبروں سے نکلا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو جو ہے ملنے کو دوڑا ہے۔ اب ملنے کو دوڑا، کتنی عجیب بات ہے کہ وہ خود پوزیس ہے، خود کیا ہے؟ وہ پوزیس ہے، اور کہاں پر ہے؟ کس کے پاس آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ ملنے آیا ہے۔ کس سے ملنے آیا ہے؟ اب اس بات کو سمجھیے گا، ہم نے واقعہ جان لیا واقعہ، اب اس بات کو جانیے گا کہ رسینیوں کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا۔ اب یہ ایک ایسے شخص کی عکاسی کرتا ہے جو ہر وقت جو ہے وہ قبروں میں رہتا، اور جب کوئی شخص خداوند خدا سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا ہے اور خداوند خدا سے ہٹ کر اس کے کلام سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا ہے تو شیطان اس کو پوزیس کر لیتا ہے۔ اور یہ کوئی نہ سمجھے، یہ اس بات کو جان لیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی یا میری یا کسی کی بھی جس کے اندر بدرو ہے، مزاجن کہہ رہے ہیں، پریشان نہ ہوتے ہو، میں فرضاً کہہ رہا ہوں، جس کے اندر بدرو ہے اس کو منہ بگڑے گا تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ بگڑے گا یا منہ بگڑا ہوئے گا تو پھر ہی پتہ لگے گا، یا کوئی اس کے بدن میں یا کوئی بھی ہے مسئلہ ہوگا تو اس کو بدرو ہوگی، نہیں۔ جب آپ کا یا کسی کا یا کسی بھی بندے کا دل جو ہے خدا سے دور ہونا شروع ہو جائے گا، چرچ جانے پر دل نہیں کرے گا، کیونکہ جب آپ کا خدا سے دل ہٹنا شروع ہو جائے گا تو یہ بھی ایک تفسیر ہے، یہ بھی ایک پوزیشن ہے۔ خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب آپ دور ہو جاتے ہیں تو پھر خداوند کے کرائٹیریا سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جب آپ خدا سے ہٹ کر زندگی بسر کرتے ہیں تو شیطان آپ کو اس قدر جو ہے وہ پوزیس کر لیتا ہے، اس قدر کنٹرول میں کر لیتا ہے کہ وہ آپ کو پھر ان جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر ناپاکیت ہوتی ہے، جیسے قبروں میں وہ اس کو لے کر گیا تو وہاں پر ناپاکیت ہوتی ہے، یہی بات ہے نا، ناپاکیت ہوتی ہے، اور جب وہ شخص وہاں پر رہتا تو وہ ایک ناپاک جگہ ہے، اور جب شیطان جو ہے انسان کو پکڑتا ہے تو وہ اس جگہ پر اس صحبت میں لے جاتا ہے جہاں پر خداوند خدا کی حضوری نہیں ہوتی، جہاں پر ناپاکیت ہوتی ہے، جہاں پر گناہ موجود ہوتا ہے، جہاں پر آپ کی جسمانی اور روحانی طور پر کمتری اور گناہگاری میں گرنے کا سبب ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، یہ قبرستان کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اکثر کہتے ہیں نا شہر خاموشاں لکھا ہوتا ہے نا، شہر کا نام دیا گیا اس کو۔ آپ اس بات کو جان لیں کہ یہ ایک ایسا کرائٹیریا ہے جو شیطان نے تیار کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص نہیں جاتا تو اس کے دوست بھی وہی ہوں گے جو ناپاک ہوں گے۔ جو شخص نہیں جاتا یا اس کا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں ملتا یا کلام مقدس کو نہیں جانتا تو شیطان اس کے دوست بھی ویسے ہی اس کو دیتا ہے۔ جو جس طرح کی کیٹیگری ڈھونڈتا ہے اس کو وہ مل جاتی ہے، کیونکہ لکھا ہے جو جسمانی ہے، جسمانی نیت رکھتے ہیں، جسمانی سوچ رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کی سوچ میں رہتے ہیں، جسمانی دنیاوی سوچوں میں رہتے ہیں، ان کو دنیاوی چیزیں ڈھونڈنے میں شوق ہوتا ہے، دنیاوی باتوں میں دوست بھی ان کے دنیاوی ہوں گے، ان کے اندر بھی دنیاوی ہوگا، ان کا گھر بھی دنیاوی ہوگا، ان کے بچے بھی دنیاوی ہوں گے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ کلام کی بات کو پسند نہیں کریں گے، اور وہ شیطان ماحول ہی ایسا دے دیتا ہے، آپ کو شیطان ماحول ہی ایسا دے دے گا کیونکہ آپ کا دل نہیں کر رہا، کیا جی؟ ہمارا دل نہیں کر رہا کہ ہم خداوند کے پاس جائیں، اور جب آپ کا دل نہیں کرے گا تو یہ پوزیشن
شیطان کی طرف سے ہے کہ آپ کو جو ہے اس طرف لے کر نہیں جاتا۔ اب اس بات کو یاد رکھیے گا کہ چٹانوں میں یہ قبریں تھی۔ کہاں پر تھی؟ لوگ جہاں پر اس کی کیٹیگری ہوگی وہ بھی سخت دل ہوگی، جو وہ کیٹیگری رکھتا ہوگا وہ بھی سخت دلوں کی کیٹیگری ہوگی۔ وہاں پر کلام مقدس بے اثر ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنے دلوں کو کیا کر لیا ہے؟ سخت کر لیا ہوا ہے۔ اور جب ہم سخت کر لیتے ہیں تو پھر یہ ویران بھی ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ جب اس قسم کی روح یا بدبو نکلتی ہے تو وہ کیا ڈھونڈتی ہے؟ وہ سنسان علاقوں کو اور جو بیابان ہیں ان کو ڈھونڈتی ہے تاکہ وہاں پر سکونت کر سکے، وہاں پر رہ سکے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ جو شخص، میں نے پہلے بتایا تھا، جو شخص اپنے آپ کو ویران کر لیتا ہے خداوند کے مقدس کلام اور پاک روح سے بے بہرا ہو کر اپنے اندر سے تمام وہ چیزیں جو خدا کو پسند ہے اس کو نکال کر جو ہے خالی کر لیتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ پھر اندر کیا ہوتا ہے؟ ویران جگہ تے حویلیاں کی ہوتا ہے؟ جاڑے لگے ہوتے ہیں۔ کیا لگے ہوتے ہیں؟ مکڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو ویران جگہ پر کوئی جانا پسند کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے؟ شیطان بڑا کرتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اندر سے خالی کر لیں گے کلام مقدس کی روشنی اور نور سے، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو تاریکی کا حاکم جو ہے وہ شیطان ہے۔ پھر ہمارے اندر کیا ہو جاتا ہے جی؟ وہ شیطان بسیرا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہم جگہ بھی وہی ڈھونڈتے ہیں، تیرے تو وہ دفعہ کرتا ہے نا یار ہے بندہ نہیں ٹھیک ہے، کلام نہیں نہ گلا کرتا ہے، نہیں کہنا یہی بات ہے۔ وہ کہتا ہے یار دیکھو جدوں بھی بیٹھو کلام کی گل ہوتی ہے، کئی بار اس طرح کہہ بھی دیتے ہیں، اس کلام کی گل چھڑ کے کہتے ہور بھی تو گل کرنے آتے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہمیں کلام مقدس کی روشنی نہیں چاہیے۔ کیا اندھیرا قبول کرتا ہے جی روشنی کو؟ نہیں کرتا نا۔ روشنی آپ جب لائٹ آن کرے تو اندھیرا کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ جدائی کسی نے نہیں پسند ہوتی، جدائی کسی نے نہیں پسند ہوتی، تمہیں بھی پتا ہے۔ اسی جدائی کی گناہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ خداوند کے ساتھ لگائے، دل کی لگائیں، خداوند کے ساتھ، انسان کے ساتھ نہ لگائیں۔ یہ وہ جگہ ہے، خداوند نے چاہا تو ہم ہیکل کے مینرز پر کے پرستش کے مینر جو ہیں وہ سیکھیں گے، ورشپ کے مینر سیکھیں گے۔ مجھے ضرورت پیش یہ آئی کہ میں اس کو بارہا دیکھ رہا ہوں، کافی چیزیں ہم مسنگ کر رہے ہیں پرستش میں، کافی چیزیں ہیں جو مسنگ کر رہے ہیں، لیکن ہم دوبارہ اس کو جو ہے دیکھیں گے۔ تو اس چیز میں جو قبروں کی صحبت میں لوگ چلے جاتے ہیں، مردہ لوگوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، جو خود تو زندہ کلام کے مطابق نہیں ہوتے، جو خداوند کے کلام کے مطابق مردہ ہوتے ہیں۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو پاک اور زندہ ہو۔ کیا ہو؟ رومیو 12 باب زندہ ہو۔ اگر ہم اندر سے مردہ ہیں تو پھر اسی انہاں دی صحبت چ بیٹھے ہیں۔ بظاہر وہ بڑا، کیونکہ اسی میں سے ہم دیکھیں گے بظاہر وہ بہت ساری، اب زنجیروں میں وہ باندھا گیا اور بیڑیوں میں باندھا گیا۔ اب یہ جو زنجیریں اور بیڑیاں ہیں یہ خداوند کا مقدس کلام ہے جو ہمیں غلط کاری سے روکتا ہے، ہمیں کسی کا نقصان کرنے سے روکتا ہے، ہمیں خود کا نقصان کرنے سے روکتا ہے۔ اس کو کس لیے دیے گئی ہیں؟ کس لیے باندھا گیا اس کو؟ خود کا بھی اور اب کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کلام مقدس بیان ہو رہا ہے، جو حکم بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اوہ یارا بڑیاں بندشاں دیاں مینوں لا دیتی ہیں، یہ خداوند کا کلام کیا کہہ رہا ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا، میرے اندر تو یہ چیزیں ہیں، مجھے تو یہ پسند ہی بہت ہے۔ گناہ میں لذت بہت زیادہ ہے، گناہ میں لذت کرنے سے مزہ ہوتا ہے نا، یہ ادھر ہی ہے، اس کا اینڈ بہت برا ہے۔ بعض ایسی راہیں ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کے آخر میں ہلاکت کی راہیں ہیں۔ ہم یہاں پر اے جہان میٹھا اے اگلا کنے، جلیبیاں کھائی جاؤ، مٹھائیاں کھائی جاؤ، کلو کلو ساریاں کھائی جاؤ، تو آخر کی ہوتا ہے؟ شوگر ہو جاتا ہے۔ میٹھا ہی کھانا ہے لیکن میٹھے کا انجام کیا ہے؟ میٹھے کا انجام کیا ہے؟ بیماری ہے۔
تو یہ وہ علاج، اس کا یہ بیماری ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، عذاب بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ بیڑی اور زنجیروں میں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ خدا ان کا کلام بنا وجہ چھاڑے تھے جناب کی یہ کرائٹیریا تنگ کری جا رہا ہے، یعنی ہمیں زنجیروں میں باندھ رہا ہے، کبھی تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے فلاں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، یار وہ تو میرا سجن ہی بہت ہے۔ چاہے آپ کی روح برباد ہو رہی ہے، آپ کا جسم اس کے باعث یا کسی کے باعث، میں یہ کسی کو نہیں کہہ رہا، کسی کے باعث جو ہے آپ جہنم کی آگ میں جا سکتے ہیں، ہم نے اس کی دوستی یا اس کا کام یا اپنے من پسند کام نہیں چھوڑنا، ہم نے زنجیروں کو توڑ دینا، اور توڑ کے پھر ہم کیا کرتے ہیں، رات رات چلانے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، زخمی کر لیتے۔ جب آپ خداوند کے کلام کو اچھے سے نہیں سنتے اور اس کے انبار میں نہیں رہتے، تو ہم یہ بات سمجھ لیں ہم اپنے جسم کو چھلنی کر رہے ہیں، اپنی روح کو چھلنی کر رہے ہیں، ہم زخم دے رہے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ یہ اذیت کا باعث ہوگا۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ان کا کیڑا نہیں مرتا، یہ دھواں مسلسل وہاں سے بھٹیوں سے اٹھتا رہتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جہنم کا الہی مکاشفہ بک میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ اب یہ لکھنے والا کہہ رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا کہ چمڑی جو ہے وہ ادھیڑی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، پورے بدن کی ادھیڑ دی جائے گی تو پھر آ جائے گی، تو پھر اس کو ادھیڑا جائے گا۔ یہ تو سلسل لگاتار چلتا رہے گا، کیا ہوگا، لگاتار چلتا رہے گا۔ اذیت ہے، آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا تیسرا وہاں پر ہوگا۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ زنجیروں کو توڑ دیتا لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو توڑتے ہیں یہ خداوند کے باتوں کو، حکموں کو، ان کی زنجیروں کو، جب خداوند کا کلام جس بات سے منع کر رہا ہے، یہ بات جان لیجئے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ لکھا ہے جس نے شریعت کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی توڑا، اس نے پوری شریعت کو توڑا۔ ہندی باری میں ایتا میں کہہ چکے ہیں، آج تک بول لگے نہیں چاہتے میرے نہ ناراض ہو، تسی میرے کہنے تو نہیں توڑ دے، ایدی تے سن، کس کی سن دی ہے، میری سن، ہاللیلویا، میری نہ سن، ٹھیک ہے، لیکن کہنا تو میں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ توڑ دیتا۔ وہ لوگ دوسروں کے لیے بھی جو ہیں ٹھوکر کا باعث، اذیت کا باعث کیا ہوتا ہے، یہاں پر یہ چیزیں ہم دوسروں کے لیے بھی عذاب بنے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے لیے تو اذیت سے نہیں رہے ایسی، ہم دوسروں کے لیے بھی مصیبت بنے ہیں، جس طرح ہم تو ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث، میں نے بتایا تھا خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے، اس کے گلے میں بڑی چکی کا، چھوٹی نہیں، چھوٹی نہیں، چلو کوئی نہیں، جادوگر طرح کھول کے اوتے آ جائیں گے، یہ گل نہیں جی ہونی، اتنے دھونی ہے نہیں جی ہونی، ٹھیک ہے۔ بڑی چکی کا پاڑ، بڑی چکی دیکھی کسی نے، دیکھیے جی کتنا بڑا ہوتا ہے، بھائی طارق اور سبیدار صاحب میرا اتنا بڑا، اور ان کا جو ہے نا بایاں ہاتھوں کا وہ بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، جو گلے میں ڈال دیا جائے، گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے تو ہم نکل سکیں گے۔ تو میرے عزیزوں اس بات کو جانیں کہ خداوند کا کلام ہمارے فائدے کے لیے ہمیں زنجیروں میں باندھنا چاہتا ہے، ہمیں روکتا ہے، ہمیں ان باتوں سے آگاہ کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان باتوں سے باز آ جائیں، لیکن ابھی توڑ دینے، جوان خاص کر نوجوان، بیٹیاں دے بیٹے، یہ بات ہے۔ خداوند کے گھر کو بھی اسی کچھ اور ہی بنایا ہوتا ہے، کیا خیال ہے، خداوند کے گھر دے وچ بھی اسی وکھری اپنے ٹیوے لائے ہوندے، یہ ٹیوے تسی میرے تو لوک کے لا لو، لیکن لوکدے نہیں، ایک دوسرے کو لوک کے لا لو تو لگ جان گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے خدا روحوں کو جانچتا ہے۔ آپ کا قدم اٹھانا، آپ کی سوچ کا شروع ہونا، آپ کی یا میری ہڈیوں کا بننا، خداوند اس سے پہلے ہمیں جانتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، جڑے کنا چ گلاں کردے نے، لکھیا تے کوٹھیاں تے بنادی کیتی جائے، کرو کنا چ گلاں، میں تو تمہیں دسن دیا سیدھی تے صاف گل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے،
وہ قبروں میں رہتا، چلاتا، اپنے تائیں زخمی کرتا، اور انسان اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خطرہ بن جاتا. اسی آپ بھی مارنے تو دوسرے کو مار، پھر کیا کرتا ہے؟ لیکن صرف اور صرف جب وہ باتوں کو کرتا ہے تو میرے عزیزوں ایک امید باقی ہے. کیا لکھا ہے کہ وہ دور سے جب دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح آ رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات آ رہی ہے، تو وہ وہاں سے ان جگہوں سے نکلتا ہے. اگر آپ خود سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اور کسی اور کا بھلا ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ناپاکیت سے باہر آ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابلیس کی آپ سے جان جو ہے وہ چھوٹ جائے. آپ سے جان ہوگا کیوں؟ کبھی کبھار اسی بھی بڑھیا ہوتا ہے، تب کہنا نہیں ابلیس میں بڑھیا ہوتا ہے. ویلکم کر رہے ہیں اسی پہ قیدام ہار پا رہے ہیں. کبھی کبھار ہر چیز آپ پڑھ لیں گے نا، وہ تو دور ہوتا ہے. اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ خداوند کے گھر میں کبھی ابلیس آیا، شیطان آیا؟ آ سکتا ہے جی؟ جنہیں نہیں کہتے ہاتھ کھڑا کرو، جنہیں نہیں کہتے ہاتھ کھڑا کرو. اچھا پہلو جناب نہیں کہتی ہے کہ جدو میں ہاتھ کھڑا نہیں کرتی کہ کسی نہیں کیا پھر میں آیا کرتے ہیں. سیاسی بیان کرنے کے لیے انہوں کہتے ہیں بول پتہ جیسے شاک ہوئے پھاڑ لی. ٹھیک ہے، تو پہلو آیا کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی دھوکہ دے جاتے ہیں یار، تو ہم ایسے کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خود ویلکم کہتے ہیں. ہم اگر اس کو لے کر نہیں آئیں گے تو وہ آپ کا اندر جب اس کے مطابق ہوگا، آپ کا کردار جب اس کے مطابق ہوگا، آپ کا اندر جو ہے خداوند کے انٹیریئر کے مطابق ہوگا جو خداوند چاہتا ہے، تو اس کو کبھی اس میں جگہ نہیں مل سکے. وہ آپ کے پاس بھی آنے سے ڈرے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق یسوع مسیح کے پاس آئیں گے. اور وہ بھاگا اور کس کے پاس جاتا ہے؟ یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے. اور جب وہ جاتا ہے، کبھی کبھار پولیسی تسینہ پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں. انہوں نے اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، ان کو اپنے اوپر، کیونکہ وہ لشکر ہے. کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ہوں، بہت طاقتور ہوں. وہ سمجھتے کہ ہم یسوع مسیح کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو چھڑایا جائے. وہ انسان جو اس کے چنگل میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو چھڑایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ جان چھڑانی پڑے گی. ایک ساری زندگی نہیں ہے کہ ایسی زندگی بسر کرتے. جو لوگ اپنی روح کو بیچ دیتے ہیں، الومیناٹی ایک ایسی تنظیم ہے جس میں ایک فارم فل کیا جاتا ہے، اور اس فارم کے بعد آپ کی جو روح ہے وہ سیل کر دی جاتی ہے شیطان کو، اور شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے. پھر آپ اپنے طور پر اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو پھر آپ کے لیے وہی حساب ہے کہ قتل ہوگا تو پھر آپ کی جان چھوٹے گی. ادروائز ایک اور چیز ہے، وہ تو ان کا سوچ ہے کہ قتل ہوگا تو جان چھوٹے گی. لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی طاقت اس میں جو ہے قابو میں نہیں رکھ سکتی ماں سوائے خداوند یسوع مسیح کے. ہم کب چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ کیا پا سکتے ہیں؟ چھٹکارا پا سکتے ہیں. مسیح خداوند کی ذات جو ہے اس کے اوپر اختیار رکھتی ہے. اور وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باہر نکل. کیا کر؟ اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہماری نہیں چلنے والی، اب کل کائنات کا مالک یہاں پر کھڑا ہے. اب اس کے سامنے کوئی بھی کیا، خود شیطان بھی اس کے قدموں کی دھول ہے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا بڑا لشکر ہے، خداوند خدا کی ذات سے چھپ نہیں سکتا. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تیرا ہم سے کیا کام ہے؟ ہم تیرے ساتھ کو کام ہی نہیں رکھتے، تیرے ساتھ تو ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم تو تجھے برباد کرنے آئے ہیں. لیکن پھر کیا ان کو پتہ چل گیا کہ خداوند یسوع کی قدرت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے خدا تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ قسم دیتے ہیں. خدا کی کیا دیتے ہیں؟ قسم دیتے ہیں. پہلے انہوں نے کیا کہا ہے؟ خدا تعالیٰ کے کیا؟ نہ زمین کے اوپر
نہ کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہے. ہاللیلویا. اور وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے جس کے سامنے خواہ زمینیوں کا خواہ آسمانیوں کا یا زمین کے نیچے ہو، ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام کے آگے جھکے گا. ہاللیلویا. اب کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ شیطان ہمیں کیا کر لیتا ہے، اپنے چنگل میں کر لیتا ہے. تو میرے عزیزو، ایک ہی چھٹکارا ہے اور وہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہے جو وقت سے پہلے بھی شیطان کو، ابلیسی تاثیروں کو کہاں پر ڈال سکتی ہے؟ عذاب میں ڈال سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تجھے دیتے ہیں ہمیں عذاب میں نہ ڈال اور نہ اس علاقے سے کیا کر باہر نکال. چند باتیں بس 5 منٹ آپ کے ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوگا. کبھی کبھار ایسا معاشرہ ہمارے کریٹ ہو جاتا ہے جس سے ہم نکلنا پسند نہیں کرتے. ہمارا معاشرہ بھی پوزیس ہوتا ہے. ہمارا اس قدر جو ہے کوئی چند گھر یا کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کرائیٹیریا ناپاکیت میں چل رہا ہوتا ہے، تو ابلیس وہاں سے نکلنا پسند نہیں پھر کرتا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ اپنے ارد گرد اپنے گھروں کو، اپنے علاقے کو، معاشرے کو ناپاکیت سے بھریں گے، اپنے کردار کو ناپاک کریں گے، اپنے گھروں کو ناپاک کریں گے، آپ غلط حرکات اور بدکرداری کریں گے، تو وہ علاقے سے ابلیس سے کبھی نہیں جائے گا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مینوں پاویں کاٹ دے، عذاب میں نہ ڈال، تو یہاں سے نہیں میں جاؤں گا. کیوں؟ وہاں پر کھنڈر تھے، قبریں تھی، کیونکہ وہ وہاں پر رہنا پسند کر رہے، کیونکہ لوگ ہو جائے. جب آپ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اپنے گھروں کو ہم درست نہیں کریں گے، تو پھر یہاں سے ابلیس کبھی نہیں جائے گا. اسی اپنے معاشرے کو سیدھا کرنا ہی نہیں چاہتے، اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے گھروں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. بچے بھی گالیاں نکال رہے ہیں، بچے بھی باہر جا کے لڑ رہے ہیں، بچے جا کے ہر شیریاں دے دے ہوئے سے نہیں پڑھ کے آیا تو کسے دا تو لڑ رہا ہے، میں پیچھے دیکھ لاں گا. ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. پھر ہم شراب بیچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ علاقہ مشہور ہو جاتا ہے. اے علاقہ جڑا نا اتھوں لبڑی ہے، اے علاقہ 10 گھر جڑے نے نا، 20 گھر جڑے نے، اینے کوئی ایریے جو لبڑی ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم اس معاشرے کو کلین کرنا نہیں چاہتے. وہاں پر مردے پڑے ہیں، وہاں سورج نہ چاند ہے نا کوئی، وہاں مردے پڑے ہیں. اور نا جب ہم مردے وہاں پر رہتے ہوں گے، خدا ان کے کلام کے مطابق زندہ نہیں ہوں گے، تو زندہ کس سے ہوتے ہیں؟ میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا، میسج بھی لمبا ہے زیادہ. یہ جس کے اندر زندہ کلام ہوگا وہ زندہ ہوگا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، آج خدا ان کا کلام جو ہے ہمیں چیلنج دیتا ہے. اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اگر ہم جو ہیں وہ ان باتوں میں رہنا پسند کر رہے ہیں، تو یہ جان لیں کہ یہ پوزیشن ہے. یہ ابلیسی تاثیروں کا ایک کرائیٹیریا تیار کیا گیا ہے. ناپاکیت سے نکلیں. جب آپ نکلیں گے تو پھر خداوند یسوع مسیح تو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آ گیا. ہاللیلویا. بات خدا یہی ہے جو لوگوں کے خداؤں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا خدا ہمیں ڈھونڈتا. ہاللیلویا. وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور دینے ہیں. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے. کثرت کی نہیں، کثرت سے پائے، زندگی پائے. زندگی جو کوئی، اس آیت کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی پائے. جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا. آپ اگر ان باتوں کو پسند کرتے ہیں
تو پھر آپ سوچنے پر مجبور ہو کہ آپ کے اندر کوئی چیز چل رہی ہے، کوئی بات چل رہی ہے جو آپ کو خدا سے دور لے کر جا رہی ہے۔ جب آپ اس میں سے نکلیں گے، ان زنجیروں میں ان کو برا نہ سمجھیں، ان زنجیروں کو برا نہ سمجھیں جو آپ توڑتے ہیں، ان زنجیروں کو برا نہ سمجھیں، وہ ہماری سیفٹی اور لوگوں کی سیفٹی کے لیے، وہ ہمیں بچانے کے لیے ہے۔ یہ خداوند کا کلام ہمارے بچانے کے لیے دیا گیا، اس کو مجبوری نہ سمجھیں، اس کو اپنی تکلیف نہ سمجھیں۔ اگر ہمارے جسموں پر اس کے مطابق نشان بھی پڑ جاتے ہیں تو یہ نشان جو ہے بابرکت نشان ہے زنجیروں کے۔ تو جب آپ اس میں رہیں گے، خداوند خدا سے التجا کریں، خداوند خدا، اگر آپ کے اندر کوئی اس طرح کی بات بھی ہے اس کو سجدہ کریں اور خداوند خدا کے سامنے جھکیں۔ یسوع مسیح آپ کو اس میں سے بھی جو ہے وہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس بات کو جانیے گا، بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں صرف یہی چند باتیں جو میں نے بتائی ہیں، اگر ہم اسی پر ہم مل کر عمل کریں، اپنے معاشرے کو درست کریں، اپنے گھروں کو درست کریں، اپنی بہتری چاہیں، ان ویرانوں سے نکل آئیں، ان باتوں سے نکل آئیں، تو ضرور ہے کہ پھر ہم کیا کریں گے۔ اس نے کہا ہے کیا ہو گیا، اس میں سے جب نکلی ہیں تو کہاں پر چلی گئی ہیں؟ میں اس کو بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن میں کروں گا نہیں۔ کہاں پر گئی ہیں؟ سوروں میں گئی ہیں، اور سور ناپاک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ان چیزوں کی ضرورت نپاکیت میں ہی ہے، ان کی جگہ نپاکیت میں ہے۔ ہم جیسے جو خود نے کیا لکھا ہے، تم خدا کے روح کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں، تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اس لیے ہمارے اندر ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل، چنیدہ قوم ہے، اور سب سے بڑھ کر بات جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اس نے اس کو ایسا شرف بخش دیا کہ اب وہ جو ہے خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں، اور ہم جو ہیں بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو خداوند خدا کے بیٹے بیٹیوں میں ناپاکیت کی کوئی جگہ نہیں، ان کی جگہ کہاں پر ہے؟ ناپاک جانوروں میں وہ گئی ہیں، اور پھر کیا ہے، ان کی آخرت غرق ہو جانا ہے۔ ان کی آخرت کیا ہے؟ غرق ہو جانا ہے۔ میں نے پانی بتایا تھا، پانی دنیا کی مثال ہے، جو دنیا کے ہوں گے وہ دنیا میں ہی غرق ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے، میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم نے کبھی اس طرح کی خواہش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے اوپر سوچا ہو؟ ہم نے اپنے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات ہمیں چھڑانے میں قادر ہے۔ خدا اس مقدس نام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔